ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم کو دیکھے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت۔ کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے، ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لے، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے، اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھاؤ۔ یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا حضرت محمد جام، آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہیں تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آئی۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے چند میل کے فاصلے پر ہیں، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی۔ توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی،
نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت سار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر تمہیں کسی کرامت کی ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا، شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسے ہی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکا، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت تھی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا، اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے، ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا بچ گیا۔ 300 کوڑے کھائے اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو یہی بڑی کرامت ہے، غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا
کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے, کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے. روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا. ہر خطابت کے بعد, اور بولتے کیا تھے, حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں, لوگوں کے پلے نہیں پڑتی, لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی. یہ جمعہ میں آتے ہیں, سوتے رہتے ہیں, جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, بیان یوں ہی چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں, دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے. میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل, نہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے, اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے, آخرت کو یاد کرتے, قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے. ایک بندہ تھا, وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا, اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں. ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے, آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے, تو بدمعاش ہے, تو بد عمل ہے. فرمایا دو میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے, یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا, اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں, اس میں اثر تو ہوگا ہی. دو میں سے کوئی ایک خراب ہوگا, یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب ہے. یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے, بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو, اللہ اثر ضرور پیدا فرماتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں سنیں. ایک دن آپ حضرت عبد الجبار کو بٹھائے, اپنے بیٹے کو, وہ بیان کرتے رہے, اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا, ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی, آپ بیان کریں. غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے, اور سنو 70,000 کا مجمع ہے, غوث پاک کی تقریر کیا ہے, ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک, اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا. اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے, میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا. عبد الجبار کی ماں, یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کے بیٹے حضرت عبد الجبار کہتے ہیں, عبد الجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی, ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی. گرمیوں کے دن تھے, آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی. میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت, دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا. میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا, وہ دہی کا مٹکا گر گیا, ٹوٹ گیا, اور دہی پورا زمین پر بہہ گیا. نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی. اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے, کپڑے پھاڑنے لگ گئے, لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی. میرے عزیزوں, کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی, دہی بہ گیا, اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے. غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا, وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے. غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی. غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے, اے لوگوں جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا, سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں. انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے, مال جمع کرتا رہتا ہے, اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے, اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے. میرے عزیزوں, آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے, آج بھی وہی حالات ہیں. ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی, رات نہیں دیکھا, دن نہیں دیکھا, دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے, اتنا جمع کر لوں, اتنا جمع کر لوں, اتنا جمع کر لیا, جب تک تو صحت بگڑ گئی, شوگر بھی آ گئی, بی پی بھی آ گئی, اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے. پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے, اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے. یہ دو چیزوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہی تھی کہ اتنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر, کیسے قیامت قائم ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور پھونکی جائے گی. ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی, ختم ہونے والی ہے. سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے, اس کی ایک ایج ہے, اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا. تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں. گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے. اس میں سورج کی بھی عمر ہے,
چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے. یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا. قیامت کے قریب وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی. اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے. مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی. دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا. یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے. یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی. اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اچانک ایک سور کی آواز آئے گی. وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے. اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں. وہ بجانا شروع کریں گے. شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا. کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا. دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی. اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا. یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے. سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا. لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت. چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم. چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب. بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی. سب موت کے شکار ہوں گے. اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا. اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا. اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا. اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا. پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو. اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے. پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے.
اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا۔ اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا۔ یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے، قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِیقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگوں جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام ہی کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔
اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے. انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا. پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے، تو حساب تو شروع فرما. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. یہ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت. یہ سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے. یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے. یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالیٰ. ساری انسانیت کے لیے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد. حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا. اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا. یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے. اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے. لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا. ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے. اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا. اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے. اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا. یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن بشارت ہے کہ آسانی ہوگی. اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے. یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر. یہ تو نے کیوں کیا تھا، اس کی وجہ بتا. یہ تو نے کیوں کھایا تھا، اس کی وجہ بتا. اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، اس کا سبب بتا. صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے. اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں. یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے. ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے. جب حساب شروع ہو گیا تو رب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں، پوچھیں آپ کو دیا جائے گا. حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرما دیں، میری امت کا حساب آسان فرما دیں. اب حضور کو اختیار دیا جائے گا. حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا. دیکھو میرے عزیزو، بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا. کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے. جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں، جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے یہ وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے. بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں. حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، ایک عالم، ایک شہید،
اور ایک امیر آدمی پیسے والا. حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے. دنیا میں یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا, اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا, اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے. تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا. سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا, بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی, تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں, کیا آواز ہے, اور لوگوں نے تعریف کر دیا. دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا, یہاں قیامت میں کچھ نہیں, جاؤ جہنم میں. مالدار آئے گا, اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا, کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے, بہت خیرات کیا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں, سخی کہیں, تیری مال کی تعریف کریں. تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی, دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا, تیری خواہش ہو گئی, یہاں کچھ نہیں. اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو. تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی, کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا. فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں, لوگ تجھے بطل جلیل کہیں, مجاہد کہیں, تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا. اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی, اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے, اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے. یہ ریاکاری ہے. یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے. یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے. ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی, تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا, ہر ایک کو بتانا پڑے گا. اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا, اللہ کو مجھے بتانا ہے. آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے, کیئر نہیں کرو گے, لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا. وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا. وہی اب آیت کریمہ ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے. دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں, رمضان کے آخر میں, کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے. جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی. جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ, زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے, فتحت ابوابها, دروازے کھول دیے جائیں. وقال لهم خزنتها, اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر حضرت مالک, وہ فرشتے ہیں, بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں, وہ ان سے پوچھیں گے, جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے لوگوں کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب. وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے, نبیوں کے پیچھے نہیں چلے, قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے, اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا, ہم جا رہے ہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, خالدین فیہا, ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر. یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے. فبئس مثوى المتکبرین, اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا, زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. اب سنیے 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک. کون؟ جو دربان دوزخ ہے, دربان ہے دوزخ کے دروازے کا. وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری, کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے.
ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے. حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر. اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے. کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا. پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے. دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے. آپ کی بار حضرت مالک کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں. اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا. وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ. نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا. اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے. کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر. اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو. گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں. اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا. نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی. شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا، یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی. جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا. یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے. اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے، ایک محل سامنے ہوگا دوسرا محل ادھر ہوگا، آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لیے غلمان لڑکے بھی ہوں گے، حوران جنت وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی. وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا. یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی. اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا؟ ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے، ایک طبقہ شہداء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے. اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے. جو چیز کی خواہش کرے گا، جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے، جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء اکرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے. جنتی گھوم رہا ہوگا. اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا. وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء صالحین شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا. جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں. اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ. 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی. پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے. داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفۃ اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ. اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے. یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے
کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے۔ اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے۔ اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم حجابات ہٹا دے گا۔ جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو، جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو، وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا۔ اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ اسی لیے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو خوشیاں دی جائیں گی، کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے، ایک تو اس کے پیٹ ٹھنڈے ہونے کی خوشی ہے، گلا تر ہونے کی خوشی ہے، لیکن دوسری دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو اے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے نشہ کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس پانچوں وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خودی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ تو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر، توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟
फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, तुम्हारा क्या हाल होगा? आपने खुदा की रहमत को तो देखा, खुदा की गैरत पर कब नजर करोगे? और याद रखना, सफेद लिबास पहनना, खूबसूरत टोपियां लगाना और चेहरे को खूबसूरत बनाना, याद रखना तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मैं तुमको धोखा दे सकता हूं, लेकिन तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। दूसरों के सामने मुत्तकी बनने वालों, क्या कुदरत को भी तुम धोखा दे लोगे? छुप छुप कर गुनाह करने वालों, क्या तुम कुदरत को भी धोखा दे लोगे? सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक बुजुर्गों को खत लिख करके कहा था कि अगर तुम 7 कमरों में छुप कर भी गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को जानता है, वो पूरी दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। भाइयों, सियासी पार्टियां जलील करती नहीं है, जलील तो कुदरत करती है, लेकिन कुदरत किसी ना किसी को मुसल्लत करती है। आप क्या रोना रो रहे हो दुनिया की पार्टियों का? अपने अमाल दुरुस्त करो। अगर हालात दुरुस्त ना हो जाए तो फिर आप हमारे साथ जाएं, वो सुलूक करें। जो कौम इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पर लगी रहती हो, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या? जो कौम 1 घंटा और 40 मिनट तरावी की नमाज के लिए खड़े नहीं रह सकती है, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? जो कौम उस वक्त तो अल्लाह से नहीं मांगती जबकि अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है इफ्तार का वक्त है, जो मांगना है मांग लो, मैं जरूर अता करूंगा, उस वक्त तुम कुदरत से नहीं मांगते। जरा गौर तो करें ना, माह सियाम गुजरा, कहां गुजारा? पहले तो रोजे ही नहीं रखे, और जिन्होंने रखे हैं उन्होंने किस शान के रखे, जरा वो अपने रोजों का एहतिसाब तो करें। अल्लाह के बंदो, ये जिल्लत ना होती, ये रुसवाई ना होती। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा जुमला लिखा, आला हजरत के उस्ताद भी और वालिद भी हैं, कहते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, तेरे गुनाह पे तुझे बख्शेगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पे तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को करीम जान करके गुनाह तो किया, अल्लाह को कादिर जान करके तूने कभी जहर नहीं खाया। आदम और हव्वा से कपड़े वापस ले लिए गए, और उसके बाद गैरत का आलम यह है कि 200 साल तक के आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम 200 साल तक अल्लाह को पुकारते रहे, दुआ करते रहे, मगर गैरत का आलम यह है कोई जवाब नहीं दिया। 200 साल तक जवाब दिया, मासूम को जवाब नहीं दिया। गैरत की वजह से हम क्या सीख रहे हैं? कुछ सीखिए ना, कुछ तवज्जो कीजिए ना। हम कहते हैं हम आशिक़ रसूल, हम आशिक़ रसूल, हम आशिक़ रसूल। सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो, कुछ भी करो, मुझे तो बस इतना समझता है कि कितना ही छोटा गुनाह कर लो, कोई गुनाह करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। गुनाह कोई करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो एक दिन में सैकड़ों मरतबा अपने नबी का दिल दुखाए, उसकी जबान पे मरते वक्त तो कलेमा कैसे आ सकता है? एक रिवायत पढ़ता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। अब इस रिवायत को मैं कुछ शरह के साथ पढ़ूंगा, बतौर मफहूम पढ़ूंगा, लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है। कभी हमने रसूलुल्लाह के दिल का ख्याल किया? कभी हमने अपने आका के दिल का ख्याल किया? अब फारूक आजम के इस कौल पर हमने कभी तवज्जो की कि जब मैं हजाम की कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी मुड़ाता हूंगा तो वो चेहरे पे वस्तरा बाद में चलता होगा, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता होगा। अगर मैं किसी औरत को पाप की नजर से देखता हूंगा तो अल्लाह अकबर, उस औरत के चेहरे पर नजर डालना, अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह को कब्र शरीफ के अंदर कितना बेचैन करता होगा। याद रखना मुसलमानों, हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले नबी का कलेमा नहीं पढ़ते, हम उस नबी का कलेमा पढ़ते हैं जो जिंदा है और उसके सदके कायनात जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, इसलिए कि ऐसा जिंदा नबी, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह ने रूह कायनात बनाया हो। अरे जब मेरी रूह नहीं बन सकती तो कायनात की रूह कैसे बन सकती है? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर, जिसमें बनता है रूह नहीं बनती। मुस्तफा जाने रहमत रूह कायनात है, और कायनात में अर्श भी है, कायनात में कुर्सी भी है, कायनात में समंदर भी है, कायनात में दरिया भी है, कायनात में आसमान भी है। जो अर्श की रूह है, जो कुर्सी की रूह है, जो समंदरों की रूह है, जो दरियाओं की रूह है, जो फरिश्तों की रूहों की रूह
कायनात है, वो रूह आलमियान है, वो रूह आलम है। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले का कलेमा नहीं पढ़ते, हम तो उसका कलेमा पढ़ते हैं जिसके कदमों पे जान दे दी जाए और शहीद हो जाया जाए। तो उन शहीदों के लिए कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है, उनके नाम पे जो मर जाए वो जिंदा है। तो नाम वाले की शान का आलम क्या होगा। तो हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं और हर वक्त हम रसूलुल्लाह की निगाहों में हैं, हर वक्त हम हुजूर की, हम जो करते हैं हुजूर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से, हमारे अल्लाह के बताए से हुजूर सब कुछ जो अल्लाह दिखाता है सब देखते हैं, जो सुनाता है सब सुनते हैं। कुछ लोगों को अगर हजम ना हो तो कुरान पेश कर दूं, क्योंकि हम जितना कुरान पेश कर सकते हैं अहले सुन्नत उतना कोई नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमारी कड़ियाँ कुरान मुकद्दस की 1450 साल पुरानी जुड़ी हुई है। हम 1857 के बाद के लोग नहीं हैं, अंग्रेजों की मदद की पैदावार नहीं है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की इमदाद वाले हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम 1857 बाद वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ियाँ सहाबा से जुड़ती है, इसीलिए हमारे पास हदीस का खजाना, कुरान का खजाना 1450 साल पुराना है। हमें कोई नए खजाने की तलाश की जरूरत नहीं है, है ना, हमें किसी जुस्तजू की जरूरत है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कुरान ने बताया सूरतुल नमल के अंदर कि 3 मील दूर के फासले से चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। अभी मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा। आपने कभी देखा चूंटी की आंखें कितनी बड़ी होती हैं? कभी देखा? चूंटी इतनी बारीक सी है कि 2 उंगलियों के दरमियान मसल दो तो पता ना चले कि उसका वजूद कहाँ गया, तो उसकी आंखें कितनी बारीक होगी। जब अल्लाह चूंटी को दिखाने पर आए तो 3 मील के फासले पे दिखा देता है। जब मखलूक में जलील मखलूक को दिखाने का, पतली दुबली और इंतहाई बारीक सी मखलूक को दिखाने का ये हाल है, तो जिसको महबूब बनाया होगा उसको कितना दिखाता होगा। अरे जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा। लोग कम से कम इस पर तो तवज्जो करें ना, जिसको अपना आप दिखा दिया उससे छुपाया क्या होगा। जिससे खुद पे हिजाब मिलता है फिर कौन सी चीज को हिजाब में रखा होगा। इसीलिए तो यार लोग कहते हैं कि मेराज पर खुदा को देखने नहीं गए थे, जिब्रील को देखने गए थे। हम कहते बादलो जो खातिम को देखने जाए ये कौन सी मेराज है। खातिम को देखने को मेराज नहीं कहते, बल्कि खुदा के देखने को मेराज कहते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अकबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात जिब्रील को देखने की, तो जिब्रील तो खुद ही बार बार आते। मेरे इमाम के छोटे भाई कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़। जिब्रील को वो देखने क्या जाएंगे, जिब्रील सिदरा छोड़ के इन्हें देखने आते। या अल्लाह कोई काम दे दे इसी बहाने मदीने जाऊं और आमिना के लाल के रुखे अनवर को तक लूं। चमने तैबा है ये बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बल्कि एक बात याद आ गई तो अस्करूं, एक दिन हुजूर ने कहा ए जिब्रील तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान। हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए। तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए। मैंने तो अपना असली रूप दिखा दिया, आप भी अपना असली रूप दिखाए ना। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील तू नहीं देख सकता, तुझे हम देख सकते हैं मगर तू हमें नहीं देख सकता। क्यों? चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने खालाजाद भाई पर से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मस्जिद के इमाम से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मुत्तकी पीर और मुर्शिद से पर्दा फर्ज किया था, हत्ता के रसूलुल्लाह के सामने पर्दे के हुक्म के बाद औरतें बेपर्दा नहीं आ सकती थी। आज उस मजहब की मानने वाली बेटियां शादी के मौके पर दूल्हे के दोस्तों से हाथ मिला रही है। गैरत कहां चली, गैरत कहां मर गई। मुसलमानों यूं ही बर्बादियां नहीं आती,
یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو. کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو. کیا؟ حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا. ذرا دھیان سے سننا کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن، کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن، کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی. حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور حضور کے سامنے منہ لے کے کہا بھائی وہ گناہ نہیں ہے. نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے. مسلمانوں، جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے. کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو، گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا. اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے. ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا. نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے. جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل. اگر عشق اتنا آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے. عشق اتنا آسان ہوتا 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا. 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان. امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے. اتنا آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے. اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتا چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہا ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے؟ جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے. عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق. تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو. بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے. جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا. انتظار ہونے لگا نماز کا. دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں.
जैसे ही नमाज शुरू की सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान ने, हुजूर की क़िरात की आवाज़ उनके कानों में आई। हुजूर की आवाज़ की वजह से ऐसा लर्जा तारी हुआ, चीख मारा, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े। नमाज पूरी हुई तो सरकार ने क्या फरमाया, हाय हाय हाय, कहते हैं मेरा सालिबा किधर है? क्या कहा? मेरा जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। लोग कहें हम हुजूर के, हुजूर कह रहे मेरा सालिबा किधर है? जब ऐसा इश्क होता है तो हुजूर भी मेरा कह करके सनद अता करते हैं। फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है सामना करने की। आका ने कहा चलो उसको हौसला देते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसी बेहोशी की हालत में उनका हाथ पकड़ा, बेहोशी की हाथ। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ बहुत ठंडे ठंडे होते थे और बहुत खुशबूदार, ऐसे खुशबूदार कि सुबह जो मुसाफा करते शाम तक उनके हाथ महकते रहते, और रेशम से भी ज्यादा नरम थे उनके हाथ। ये हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है। ठंडे, खुशबूदार और नरम। हुजूर ने जैसे ही हाथ पकड़ा, ठंडक पाकर आंखें खोल दी। पहला सवाल, आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं हुई ना? आपका दिल तो नहीं दुखा ना? सरकार ने कहा सालिबा क्या हाल है? उसकी हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं है, पूरे जिस्म में चूंटियां दौड़ रही है, मुझसे गुनाह ही ऐसा हो गया। हालांकि वो गुनाह न था, एहसास है, गुनाह न था लेकिन एहसास है, एहसास। हुजूर मुझसे गुनाह ऐसा हो गया कि मेरे पूरे जिस्म में अब चूंटियां दौड़ती है, खून नहीं दौड़ता। आका ने कहा ए सालिबा, मैं तुझे एक आयत ऐसी पढ़ा दूं कि अगर कोई इस आयत को एक बार पढ़ ले तो अल्लाह उसको बख्श देता है। वो आयत पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आइए हुजूर की सुन्नत पे अमल करते, मैं भी आप सबको पढ़ा देता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। सरकार ने उनका हाथ पकड़ के कहा पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। आका ने फरमाया जो ये आयत पढ़ ले अल्लाह उसे बख्श देता है। कहा सालिबा अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। अर्ज़ करते मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आपका दिल तो नहीं दुखाना? सरकार ने मैं ले जाओ इसको घर पहुंचा दो। घर गए, 8 दिन हुए, मस्जिद नहीं आ पाए। सरकार ने मैं सलमान मेरा सालिबा कैसा है? कहा हुजूर वो जिएगा नहीं, ऐसा लगता है वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। न खाता है न पीता है, बस एक ही बात करता है, हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हुई ना? हुजूर नाराज तो नहीं हुई ना? एक ही धुन है उसको। सरकार ने मैं चलो आज चलते हैं और चलकर आज उसको बता देते हैं कि हम उससे नाराज नहीं हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी अबरू नहीं, उनकी जुल्फे नहीं, रहमत की घटा छाई है। उनकी अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। और इसी जमीन पर आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर का चलो आज चल कर बता देते हैं हम उससे नाराज नहीं है। और गए, जाकर सालिबा के बिस्तर पे बैठ गए और बैठने के बाद सालिबा का सर उठाया, उठाकर अपनी गोद में रखा और सर पे हाथ फेरने लगे। अंदाज़े दिल रुबाना, दिलों को जीतने के अंदाज, दिलों को खुश करने के अंदाज कोई इनसे सीखे। तेरी आदत है सबका जी रखना। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा नहीं वो जिसका दिल तोड़े, कोई ऐसा नहीं वो जिसकी आस तोड़े। हर एक को खुश करते हैं, बल्कि ऐसा खुश करते हैं ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे। यारे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अल्लाह अकबर। सरकार ने सर उठाया, गौर तो कीजिए, सर उठाया, अपनी गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा। लेकिन सालिबा तुझ पर मेरी जान कुर्बान, गैरत इश्क हो तो ये हो। धीरे धीरे खिसक खिसक कर सालिबा ने अपना सर नबी की गोद से हटा लिया। अल्लाह अकबर। क्या मुकद्दर था। अरे नालैन सर पे रखने मिल जाए तो मुकद्दर की मेराज हो, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले। और बुला करके कहा जाओ और जाकर फुला जंगल में, फुला गार के अंदर वो जवान है, उसको लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा ए चरवाहे, क्या तूने सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान हमारे साथी को देखा? उसने कहा वो कौन है मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता एक बंदा है जिससे कोई गुनाह हो गया है और उसका हाल ये है वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जब रात तारीक हो जाती है तो वो जंगल में निकलता है और जंगल का सन्नाटा
اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے کیا ہو گیا مولا, میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں, ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے, رات کا انتظار کرو, جب رات ہوگی تو وہ آئے گا. اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے, میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. ان کا دل ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو گئے, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سلمان فارسی رونے لگے اور دونوں گئے. جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے. لپٹا لیا, فاروق اعظم سے لپٹ گئے. کہا ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے, چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, چلو آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر, جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں, ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی, میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی, مجھے نہیں پتا. حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو چلو حضور بلا رہے ہیں. کیا حال بنا رکھا ہے, 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو, نہ سونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کسی سے ملنا جلنا ہے. ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے. اے عاشقان رسول کہلانے والوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے, حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا, حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا, طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے. بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے, کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے ہیں؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا. جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا, آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اگر تو میں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں, جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے, وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہیں؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں, تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہیں, تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی, اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی, جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی. صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر, وہ دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے, نہ دعائیں قبول کرتا ہے, نہ فرض قبول کرتا ہے, نہ نفل قبول کرتا ہے. اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی, جنت کی خوشبو بھی حرام کی. آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول, آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے, اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے, اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں, اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے, کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मजहब में चचा के बेटे नहीं होती, जितना तुम्हें कत्ल किया जाता है, अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन की सरजमीन हो या कोई और शर्क गर्ब की सरजमीन हो, अल्लाह अल्लाह, आपके खून से होली खेली जा रही है, आपके खून को जो है वो तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? कहने वाले ने कहा था, जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां वीराना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है। आप कहेंगे पहले हमारे पास दौलत थी, सरबत थी, इज्जत थी, उरूज था, तरक्की थी, कामयाबी थी, कामरानी थी, और आज जिल्लत है, रुसवाई है, तबाही है, बर्बादी है। तुम्हारे बाप दादाओं के हाथ के नीचे जो गुलामी किया करते थे, आज वो तुम्हें आंखें क्यों दिखा रहे हैं? उसकी वजह यह है, पहले तुम रात के वक्त तहज्जुद पढ़ के अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर आंसू बहाते थे, और अब तुम रात के आखिरी हिस्से में नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखते हो। फर्क ये है, पहले आपकी आंखें जागती जरूर थी। अगर दुरुस्त कर सकते हो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं, कर सकते हो तो कर दो। जी, आवाज बढ़ा दो इसकी, थोड़ा सा करीब से। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, जहां तक सीटी ना मारे आवाज बढ़ा दीजिए इसका, और गूंज पैदा कीजिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। दुरूद शरीफ पढ़ने आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा कि अगर पूरा मजमा पढ़ेगा तो एक सेकंड में हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पेश हो जाएंगे। जी बेशक, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यदिना वसल्लिम व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अगर दुरूद पढ़ना जानते हैं तो ऐसा पढ़ें कि महफिल गूंज जाए दुरूद शरीफ से। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं बहुत तवील गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ, आप ध्यान से तवज्जो से सुन लें। आप सुनना चाहते हैं बात को तो जरा एक मरतबा और सब मिलकर, हाथ भी पूरे नहीं उठे, सब सुनना चाहते हैं कि जरा देखें तो जरा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े, मेरे कान तक कम से कम पहुंचे आवाज। सब मिलकर दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हुजूर के दिल का ख्याल नहीं करते, कम से कम इतना तो ख्याल करो, मैं ना माँ की नाफरमानी करूंगा, आका का दिल दुखेगा। मैं कोई गुनाह करूंगा, आका का दिल दुखेगा। मेरे भाई, आका का दिल दुखाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त तेरी जबान पे कलमा ही ना आए। इसलिए तौबा करो, इतनी बड़ी महफिल सजी है, तौबा करो। फिल्मों से, गानों से, माँ बाप की नाफरमानियों से, नमाज जो छोड़ रहे हो, गफलत कर रहे हो, इससे तौबा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। जवानी, हुस्न, खूबसूरती, ताकत, कुव्वत अल्लाह ने सब दी है। अगर इसका मिसयूज करोगे, अल्लाह न करे कहीं ताकत छीन कर बीमार न कर दिए जाओ, माजूर न कर दिए जाओ, बर्बाद न कर दिए जाओ। इसलिए तौबा करो, अभी वक्त है, अभी मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। माशाअल्लाह हमारे बेलग्राम के सैयद साहब हज़रत हुसैन मियां साहब मौजूद हैं, और भी सादात उलमा मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। हम भी तौबा करें, तुम भी तौबा करो। और अभी आपको जाना नहीं है, ये महफिल जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अगर हमें सफ़र की वजह से निकलना पड़े तो आप हमारे पीछे न भागना, वजह हम लोग कुछ भी नहीं है। एक बात कहूँ, इश्क करना सीखो। अमीनुल कादरी से इसलिए मोहब्बत है कि वो हमारे महबूब की नौकरी करता है। हजरत मौलाना मोहम्मद अली फैजी से इसलिए मोहब्बत है कि हमारे महबूब की नौकरी करता है। सूफी साहब से, सैयद साहब से इसलिए मोहब्बत है, महबूब की नौकरी करते हैं। महबूब से ज्यादा किसी को मत चाहो, सबसे ज्यादा हुजूर को चाहो। अपने पीर से भी ज्यादा, अपने उस्ताद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपने मुकर्रिरों से भी ज्यादा, अपने खतीबों से भी ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा उनको चाहो। हुजूर के नाम की महफिल सजी हो, फिर महफिल छोड़कर उसमें जिक्र रसूल हो रहा हो, फिर हम किसी नातखा के पीछे, मुकर्रिर के पीछे क्यों भागें? हमारे महबूब का जिक्र बड़ा है। अभी मोहम्मद अली फैजी साहब नात पढ़ेंगे। अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो आप बैठे सुने, हुजूर का जिक्र सुने। एक बात सोचिए, सूफिया कहते हैं वलियों का जिक्र करो तो गुनाह मिट जाते हैं,
جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی سنو، ادب سے سنو. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں. ایسا سننے میں آیا ہے. ایک بات بتاؤں، آپ نعت خان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھیں، ذکر کس کا کر رہا ہے. اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے. اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو. نعت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یہ سب نہ کرو، ادب کرنا سیکھو. اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی وجہ سے ملا. جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا. ادب سے نعت شریف پڑھو، ادب سے نعت شریف سنو. انشاءاللہ تقدیریں بدل جائے گی، تقدیریں سنور جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے چونکہ سفر کرنا ہے، اگر مجھے جانا بھی پڑا تو آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے. وجہ اس طرح کی محفل سجانے کے لیے کئی دن تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہیں. 4 گھنٹے کی محفل یہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس میں. سنیوں کے، غریب سنیوں کی حلال کمائی کے پسینے کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، لاکھوں روپے خرچ ہوتے تب ایسی محفل سجتی ہے. اس لیے ان محفلوں کی قدر کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کرے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. او سبحان اللہ، ماشاءاللہ. چلیں ایک ہی بات پر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں. کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں؟ سبحان اللہ. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آئیے، میں نے کہا تھا نا اپنے ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں. میں ان سادات علماء کی موجودگی میں ہم سب مل کے توبہ کریں. پڑھاتا ہوں، پڑھیے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھماکے کی آواز سنی تو سرکار نے فرمایا یہ آواز کس چیز کی تھی تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس دن جہنم کے اندر وہ پتھر ڈالا گیا اور آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. آپ مجھے بتائیے جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہائے کوئی دل کے کانوں سے یہ بات سنے، کس کو سنائے؟ اللہ اللہ. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے. پہلے اس سے پہلے بخاری شریف کی حدیث بھی سن لے. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا کسی جہنمی کو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے، پیروں میں آگ کی جوتیوں کا پہنا دیا جانا. اور پھر فرمایا جس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے اور بھیجا کھول کھول کر کے گرے گا. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہے آگ کی جوتیوں کا پہنایا جانا. اللہ اکبر. ڈامر کی سڑک پر مئی کے مہینے میں ننگے پیر ہم چل نہیں سکتے. سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر، وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی جوتیاں، دنیا کی نہیں. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجہ ہلکی ہے اور دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ بھاری جہنم کی آگ ہے. مجھے بتاؤ آقا فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا کا نام لے رہا ہوں، آپ کو بھی حضور پہ درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو بھی کہنا چاہیے جب جب میرے آقا کا نام لیا جائے آقا پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھیں وہ بخیل لوگ ہیں. فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ جنت کا راستہ بھول چکے ہیں. اس لیے محفل میں بیٹھو تو آقا پہ درود پڑھا کرو. جب کوئی حضور کی طرف
कहे आका तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, जब कोई कहे सरकार तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हुजूर से मंसूब कोई बात कही जाए तो आका पर दुरूद पढ़ो, ये हमारे लिए बरकतें हैं, खुशबख्ती की बात है, बदबख्ती के खात्मे की बात है, गमों के दूर करने की बात है। तो मैं जल्दी जल्दी से वो रिवायत पढ़ दूं। इमाम गजाली और फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने जो लिखा, तवज्जो से सुनना। मेरे और तुम्हारे आका, माएँ और बहनें भी मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, अब मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। और ये वादी हबहब क्या है? फरमाया गया जब जहन्नम की आग सर्द पड़ने लगती है तो उस वादी को खोल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो वादी खोल दी जाती है तो वापस से जहन्नम भड़कने लगता है। फरमाया गया जहन्नम की उस वादी में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है। अल्लाह अल्लाह, दिन में 36 मरतबा जहन्नम की उस वादी से पनाह मांगता है। जरा गौर करें, जहन्नम जिस वादी की गर्मी से पनाह मांगता हो वो कितनी गर्म वादी होगी। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे दर्दनाक अज़ाब वादी हबहब वादी लमलम के अंदर है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वादी के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा? वादी हबहब में, वादी लमलम में किसको दाखिल किया जाएगा? हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे आका फरमाते 3 किस्म के लोग हैं जिसको उसमें दाखिल किया जाएगा। नंबर 1, नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज से गफलत करने वाला। बताइए तो सही, हम 6-6 घंटा जलसों में बैठ सकते हैं, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकाल सकते। हाथ मत उठाना, हाथ उठा करके जलील करना मकसूद नहीं है। कितने लोग हैं जो इशा पढ़ कर आए हैं और कितने लोग हैं जो जा करके फजर पढ़ेंगे? मुझे बताओ, सारे जलसे, हजारों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और फजर की 2 सुन्नतें एक पल्ले में रखी जाएं, दोनों बराबर बराबर नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, नमाज से रिश्ता तोड़कर आप किससे रिश्ता जोड़ना चाहते हो? सबके करीब होने का ख्वाब देखने वालों, रब के करीब होने की कोशिश कब करोगे? एक बात बताऊं, बड़े से बड़े आलिम के करीब हो जाओ, बड़े से बड़े पीर के करीब हो जाओ, बड़े से बड़े बादशाह के करीब हो जाओ, आपकी बिगड़ी नहीं बनने वाली जब तक अपने रब के करीब न हो। इसलिए कि एक आलिम दिन आपको शफकत की नजर से देखेगा, आपके लिए दुआ करेगा, आपका पीर आपके लिए दुआ करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। एक बात ये भी बताऊं, दुनिया इतनी बेवफा है कि मरने वाले के जनाजे में कोई शरीक नहीं होता। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये दुनिया इतनी बेवफा है। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरी नीयत को अल्लाह जानता है। बहुत सारे मुरीद ऐसे हैं जो पीर के जनाजे में शरीक नहीं होते और बहुत सारे पीर ऐसे हैं जो मुरीदों के जनाजे में शरीक नहीं होते। आप किससे दिल लगा रहे हो? प्यार सबसे करो, रिश्ता सबसे रखो, लेकिन सबके करीब होने के लिए दौड़ते हो, कारों के पीछे दौड़ रहे हो। अमीनुल कादरी आया है, क्या फायदा होगा उससे? अल्लाह के करीब आने की कोशिश नहीं करते। और सबके करीब होना मुश्किल है, रब के करीब होने का तरीका बहुत आसान है। कुरान बस इतना कहता है, सजदा करो और रब के करीब हो जाओ। आप मुझे बताएं, इससे आसान भी कोई चीज है? अल्लाह के करीब होना कितना आसान है। और एक बात बताऊं, किसी के भी करीब जाओगे वो अमीर और गरीब में फर्क करेगा, खूबसूरत और कम खूबसूरत में फर्क करेगा, इसी तरीके से नस्ब के एतबार से फर्क करेगा, कपड़े देख के फर्क करेगा, पोजीशन देख के फर्क करेगा, डिग्री देख के फर्क करेगा। एक मेरे अल्लाह की शान है, वहां कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, कोई महमूद और कोई अयाज नहीं, कोई बादशाह कोई नौकर नहीं। अल्लाह अकबर, वो करोड़ों माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है कोई अदालत ऐसी? किसी अदालत में अगर इकबाल जुर्म कर लो तो फांसी पे लटका दिया जाता है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म का इकरार करके शर्मिंदा हो जाओ तो क्या तमगा दिया जाता है, क्या सनद दी जाती है, क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है कोई बारगाह? अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी का मफहूम है, जो मेरी तरफ चल कर आते हैं मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबके करीब जाने का शौक है, रब के भी तो करीब आओ, उसके हो जाओगे क्या होगा? मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। और जब तक मस्जिदों में नहीं आओगे, जब तक अपना रिश्ता अल्लाह के घर से नहीं जोड़ोगे, उस वक्त तक अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। हम ये समझते हैं मौलाना हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है? नुकसान क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा गया वो जहन्नम में जाएगा। आप मुझे इतना बताइए, अगर पुलिस वालों के रजिस्टर में हमारा नाम लिख दिया जाए तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, जबकि पुलिस वाले रिश्वत लेकर के नाम कट कर सकते हैं, सोर्सेस लगाने के बाद नाम कट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना? मैनेज किए जा। मैं इंडिया की पुलिस को नहीं कह रहा हूं, जनरल बात करता हूं। एक बात
किसी भी मुल्क की पुलिस की आप बात ले लें, रिश्वत लेकर सोर्सेस की वजह से, दबाव की वजह से बेशुमार लोग हैं कि कातिल सफेद कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, मकतूल के घर वालों को जेल में डाल दिया गया। ये दुनिया उल्टी चलती है ना, दुनिया उल्टी है। चलने वाली को गाड़ी कहती है, जले दूध को खोया कहती है, दुनिया तो उल्टी है ना। कबीर दास ने यही तो कहा था ना, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, चलती को गाड़ी कहे, जले दूध को खोया। ये दुनिया उल्टी है। दुनिया से ज्यादा कुदरत ने किसी को बेवफा पैदा नहीं किया, ये दुनिया है। कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय कफन के, और अल्लाह राजी है तो ठीक है, वरना ये कफन भी जहन्नम की चादर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। आज लोग, हम सब लोग को सोचते पुलिस के रजिस्टर में नाम आने पर रातों की नींद उड़ती है, और रोजाना 5 मरतबा नमाज न पढ़ने पर जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। चैन से कैसे सो जाते हो, सुकून से कैसे सो जाते हो? क्या इसका ये मतलब नहीं निकलता माज़ अल्लाह कि नबी की बात पर जितना यकीन होना चाहिए उतना यकीन हमें नहीं है? ऐसा ही है। अगर हुजूर की बात पर कामिल यकीन है तो फिर जहन्नम के दरवाजे पे 5 वक्त नाम लिखा जा रहा है, सुकून की नींद कैसे आ रही? इतना रोते थे सैयदना फारूक आजम के, अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उनके चेहरे पे आंसुओं के निशान पड़ गए थे, इतना रोते थे। और फिर मजीद कहते हैं कि ऐ काब, मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर और खौफ पैदा हो। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे मौलाना इतना मत डराओ, अल्लाह करीम नहीं है। मैंने कहा कि ये फलसफा हजरत फारूक आजम को पता नहीं था, नबी डराने ही के लिए आए थे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले उठिए और अपनी कौम को डराइए। हुजूर डराने के लिए, सारे अंबिया डराने के लिए आए थे, बशारत देने के लिए भी आए थे, लेकिन बशारत से पहले खौफ का तस्करा है, डर का तस्करा है। आज हम डरने की बात ही नहीं करना चाहते, हम तो एक बार सुभान अल्लाह कह के जन्नत में जाने की बात करना चाहते। इसका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, और उसका चेहरा देखो। मेरे भाई जिसके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हो, उनके खात्मा बिल खैर पर भी कोई दलील आपके पास है? हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर जैसे लोग ईमान पर खात्मे की दुआ करते हैं और डरते हैं, हम कहाँ हैं? हमारे परदादा मुर्शिद सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी अपनी किताब सिराजुल अवारिफ में लिखते हैं, कहते हैं कि फकीर को अल्लाह ने विलायत की मंजिलें तय कराई, अब कोई तमन्ना नहीं है, एक तमन्ना है कि बस खात्मा बिल खैर हो जाए। यानी अगर मकाम कुतुबियत पर भी इंसान फाइज हो जाए, तवज्जो, कुतुब बन जाए, कुतुब गौस बन जाए, तो भी ईमान पर खात्मे के हवाले से वो डरता नजर आता है। और यहां तो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे मस्जिद से यूं भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, और हम जन्नत का सर्टिफिकेट लेके बैठे। थोड़ी देर जरा गौर से इस रिवायत को सुनिए, क्या कह रही है रिवायत। इस रिवायत को अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर में लिखा है, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूं। सैयदना फारूक आजम ने कहा, हो सके तो मैं इसी पर अपनी बात पूरी कर लूंगा। फारूक आजम कहते हैं, ऐ काब, ऐसी बात मुझे सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो। काब अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अब काब क्या कह रहे हैं सुनिए, उसको मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूं, उसका खुलासा। कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब कयामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी तो उसके मुंह में 70,000 लगामें दी जाएगी और उसको खींच कर लाया जाएगा। 70,000 लगामें जहन्नम के मुंह में डालकर उसको खींच के लाया जाएगा। और जब पहली मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो सब लोग एक टीले पर जमा हो जाएंगे। और जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के दिल उनके, अल्लाह अकबर, महशर में दादागिरी और बाबागिरी की बातें करने वालों हजरत मूसा कलीम की ये शान होगी, अपनी क्या औकात होगी, हमारी क्या हैसियत होगी। अकाब अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, हजरत मूसा की ये शान होगी और हजरत ईसा की शान ये होगी। हजरत ईसा कह रहे होंगे, मौला आज तेरा ईसा अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, बल्कि आज तो मैं सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूं। अंदाजा करें, ये अंबिया की शान होगी। मगर मुसलमानों, जहां हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अपने लिए अमान तलब कर रहे
ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مان رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانتا، تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے. اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے، یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی، بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی رب حب لی امتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. وہ کون سی ہستی ہوگی؟ واہ واہ واہ. وہ آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ تمہارا اور میرا نبی. ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی. کتنے نصیب والے ہو، اللہ اکبر، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو. اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا. سبحان اللہ. جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے. اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف. اس سے پتا چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نوزائیدہ فرقے اور نابالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے. کیا بات ہے. واہ واہ. جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول، سبحان اللہ. پل صراط سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا. ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. سبحان اللہ. پیاسوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، پل صراط پر سلم سلم کی دھارس بندھا رہے ہوں گے، اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے. یہ حضور کی شان ہوگی. اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں مولوی صاحب ہماری قبر میں نہیں آنے والے. کیا بات ہے. اس لیے مولوی پہ نہ پھسلنا. یہ جو نئی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں ان پہ نہ پھسلنا. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. میں اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچانے سے پہلے آپ اٹھ کے نہ آپ بیٹھے، ایسے نہیں بیٹھے. ایک بات کو آپ کا نذرانہ لینے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن کیسے دینا ہے میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. جو جہاں ہے وہی بیٹھو. دیکھو میں دینے کا طریقہ بیٹھو بابا بیٹھو. بیان سنو، اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. بیان نذرانہ کا طریقہ. اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ یہاں کے بولیے، ادھر آئیے بابا یہاں کے بولیے. نہیں نا پھر آپ بھی بیٹھیے. اللہ آپ پہ رحم کرے. آپ نے مجھے اتنی دور سے بولنے کے لیے تو بلایا ہے، اب میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ. توجہ آپ کی. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نذرانہ دیجئے. طریقہ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے. ٹھیک کر لیں گے نا ایسا؟ میں وصول کروں گا اس کو. کیسے؟ اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو اپنے گھر جائیے گا اور فجر کی نماز سنی امام کے پیچھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیے گا، اور وہ ساری رقم نکال کے ان کو دے کے کہیے گا کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ اب کوئی اٹھ کے ادھر نہیں آنا. جو بات اچھی لگے ادھر سے نکال کے ادھر کرنا. وہ میری امانت ہوگی جو آپ کو کہاں پہنچانی ہے. آج ہی فجر کی نماز میں کدھر بولو، سست تو پڑ گئے نا، کہاں پہنچانی ہے بولو بھائی. ہاں اب ادھر نہیں آنا. اب بات سنیے، توجہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو سجدہ میں جب حضور سر رکھیں گے تو اللہ بولے گا حبیب ارفع رأسک، اٹھائیے اپنے سر کو سجدے سے. آپ جو کہیں گے آپ کی سنی جائے گی، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. اور حضور جس کی شفاعت کریں گے پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا ہے. اس کی شفاعت، حضور کی شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اب بہت جواب دینا ہے لیکن آپ کو